على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 31 اگست بروز منگل 2021 کا یہ درس قرآن و حدیث انشاءاللہ واقعہ کربلا بلکہ شہدائے کرب و بلا کے عنوان سے معنون ہے۔ کل میں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد شب عاشورہ، جس کا دن 9 محرم ہے، رات 10ویں کی ہے، دن جمعرات شریف کا تھا اور شب جمعہ ہے۔ یقین تھا ان کو اس رات میں آل رسول کو کہ صبح ہماری قربانیاں ہونی۔ اس کے باوجود اللہ کا دامن نہیں چھوڑا، دین اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ رات بھی بڑی عجیب تھی دوستو۔ اگر اس رات کے واقعات بیان کروں 1 مہینہ مجھے چاہیے۔ صرف آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہر آل رسول کا فرد دوسرے کو آخری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیفیت تھی کہ سیدہ زینب آنسو بہا رہی ہیں کہ کل میرا بھائی نہیں ہوگا، امام حسن کے بیٹے آنسو بہا رہے ہیں کہ کل ہمارا چاچا نہیں ہوگا، اور امام حسین پاک آنسو بہا رہے ہیں کہ کل میرے بھتیجے نہیں ہوں گے۔ کچھ باتیں کی۔ عجیب بات ہے کہ امام حسین پاک کی بھی تھوڑی سی آنکھ لگی اور سیدہ زینب کی بھی آنکھ لگی، اور اچانک دونوں بہن بھائی اٹھ پڑے اور دونوں نے کہا کہ ہمیں خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ حضور فرما رہے تھے کہ حسین آ جاؤ، میں تمہیں جام کوثر پلانے کے لیے تیار ہوں۔ فکر نہ کرو، یہ جو کل سے تمہارا پانی بند ہے، آئندہ کل تک تم میرے پاس پہنچ جاؤ گے اور میں تمہیں جام کوثر پلاؤں گا۔ اس وقت جو سیدہ زینب نے آنسو بہائے اور جو باتیں کی، ہمارا کیا بنے گا، کل میری ماں کا لختے جگر کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، جو بہنیں کہہ سکتی تھی وہ انہوں نے کہا۔ تو سیدنا حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اس وقت ان راتوں میں آپ کو نصیحتیں فرمائی، اسی سے مسلک اہل سنت بنا ہے۔ آپ نے فرمایا میری بہن، تو فاطمہ کی لخت جگر ہے اور تو علی کی بیٹی ہے، یہ تو پکی بات ہے کہ کل میری شہادت ہوگی، میں بچنے والا نہیں ہوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ تیری آواز رونے میں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصل حسینیوں کا کردار ہونا چاہیے جو امام حسین پاک نے فرمایا ہے، اور فرمایا میری بہن یاد رکھنا، کپڑے نہیں پھاڑنے، تیرے سر سے دوپٹہ نہیں اترنا چاہیے، تو اس ماں کی بیٹی ہے جس کا چہرہ اس دھرتی پر یا مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا علی المرتضیٰ نے دیکھا ہے۔ اور میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ تو اس ماں کی بیٹی ہے جس کے لیے محشر میں بھی اعلان ہوگا کہ نظریں جھکاؤ، نبی کی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ نے گزرنا ہے۔ اس بیٹی کو ماتم کیسے سوچ سکتا ہے، اس ماں کی بیٹی کیسے حال کر سکتی ہے۔ امام حسین پاک فرما رہے ہیں کہ میری بہن دیکھنا، کل صبر کا دامن نہ چھوٹے، اور میری لاش دیکھ کر تیری زبان پہ پہلا جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن بن کے آنا چاہیے۔ یہ نصیحتیں ساری ہو گئیں۔ اب جب صبح ہوئی تو کچھ شہادتیں میں نے کل بتا دی تھی، وہ صاف ظاہر ہے کہ مختصراً ہی ہوگی۔ آپ کو ایک شہادت بتاتا ہوں۔ ایک کا نام ہے حضرت سیف بن حارث بن شریح، اور دوسرے کا نام ہے حضرت مالک بن عبد بن شریح۔ یہ دونوں آپس میں چچا زاد بھائی ہیں۔ بولیے، دونوں آپس میں ماں دونوں کی ایک تھی، اور یہ دونوں جابری نوجوان کہلاتے تھے۔ جابری، بولو جابری۔ یہ روتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بھائی روتے کیوں ہو؟ واللہ میں جانتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم سب خوش ہو جائیں گے، یعنی شہادتوں کے بعد ہمیں کوئی دکھ ہے، ہم تو خوش ہو جائیں گے، البتہ یہ ساری عمر روتے رہیں گے۔ اور آج بھی وہ رو رہے ہیں۔ بولیے، آج بھی وہ رو رہے ہیں۔
ہمیں تو فخر ہے اپنے اماموں پر کہ وہ شہادت کا رتبہ پا گئے، انہوں نے جنت کے جوان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ تو ان دونوں جابری نوجوانوں نے کہا حضور ہم اپنے لیے نہیں روتے، ہم تو آپ کے حال پر رو رہے ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے، اور ان ظالموں نے آپ کا حال کیا کر دیا، گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے لیے دعا کی اور فرمایا جزاکم اللہ یا ابن اخی بوجدکما من ذالک ومواساتکم ومواسطکما یا ایو بانفسکما احسن جزاء المتقین، اے میرے بھائی کے فرزندوں، میری حالت پر مغموم ہونے کی اور میرے ساتھ ہمدردی کی، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور تمہیں ایسا ثواب عطا فرمائے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ دونوں نوجوان آگے بڑھے اور جب جا رہے ہیں نا میدان میں تو مڑ مڑ کر بار بار پیچھے امام حسین کی زیارت بھی کرتے جا رہے ہیں بار بار، اور کیا کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ جتنی بار انہوں نے سلام کیا اتنی بار امام حسین پاک نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بالآخر یہ دونوں میدان کارزار میں اترے اور امام حسین کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں میدان کربلا میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک خاتون آئی اور اس کا 11 سال کا بیٹا تھا۔ کتنے سال کا جی؟ سن لو 11.5 سال کے بچے نو تیسرا کلمہ بھی نہیں آتا، 18 سال کے منڈے نو سنیا دوسرا بھی نہیں آتا، پہلا بھی صرف وہ چونکہ گھر میں سنا کے پکایا ہوں، باقی ساری تربیت کا کوئی حال ہے۔ اب یہ ماں 11 سال کے بچے کو امام پاک سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائی اور عرض کی اے رسول خدا کے بیٹے، یہ میرے بیٹے ہیں اور مجھے آل رسول پر قربان کرنے کا جذبہ ہے، میں ان دونوں بچوں کو آپ پر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بہت چھوٹے بچے ہیں، ان پر جہاد فرض ہے، تم انہیں لے جاؤ۔ تو ماں کہنے لگے یا نواسہ رسول، میرا ایک بیٹا بھی ہوتا تو میں آپ کو قربان کر دیتی، یہ میرے 2 ہیں اور ان کا باپ فوت ہو چکا ہے، یہ دونوں یتیم ہیں، انہی کے سہارے پہ میں زندگی گزار رہی تھی، پر یاد رکھیے میں واپس نہیں جاؤں گی، اپنے بیٹے میدان میں ضرور اتاروں گی۔ وہ اتنی روئی اور اتنا اصرار کیا کہ امام پاک نے خاموشی اختیار فرما لی۔ تو آپ کی خاموشی چونکہ ہاں تھی اس لیے اس نے ان کو میدان کارزار میں اتارا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ ماں کو سلام کر کے اور امام پاک کے ہاتھ چوم کے اپنے میدان کارزار میں اترے، ابھی تھوڑی دیر گئے ہیں تو ماں پیچھے سے پھر آ گئی، دونوں کو سینے سے لگایا، دونوں کے ماتھے چومے اور کہنے لگی احسنتا یا سرورا و یا قرۃ عینی، کہنے لگی ہے میرے دل کے سرور اور اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یاد رکھنا کہ تم نے جان بچا کے نہیں آنا، آل رسول پر جان لٹا کے آنا ہے، میں تمہیں قیامت والے دن ملوں گی۔ عجیب بات ہے حضرات کہ یہ دونوں 11 سال کے بچے بھی وہاں میدان میں اتر کر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔